صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، 20 سفر المظفر یہ ایک معمول ہے اس خانقاہ قادریہ علمیہ کا کہ سید الشہداء اور شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم اجمعین کی یاد میں یہ حاضری ہوتی ہے۔ آج چونکہ جمعرات بھی ہے تو 20ویں شب لگ چکی ہے، اس لیے آج یہ محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، ورنہ تو 20 تاریخ کو ہوتی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اہل بیت پاک اور شہدائے کربلا کے حوالے سے کچھ عرض کروں جو کہ عاشورے کے بعد کے واقعات میں سے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کے 6 پارے یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، پھر اس کے بعد شہدائے کربلا کا کچھ ذکر ہوگا۔ چونکہ یہ جو مجالس کی حاضریاں ہوتی ہیں یہ حصول علم کا بھی ایک ذریعہ ہے بڑا، نہ صرف یہ کہ گزشتہ واقعات کو سننے کا بلکہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ جہاں حاضرین ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یہ موقع ہوتا ہے کہ ان کو کوئی قرآن اور حدیث کی روح سے بتایا جائے، موقع کی مناسبت سے ان کو یہ فیض ملے۔ یہ جو قرآن مجید کے 6 پارے سورۃ المائدہ مدنی سورہ ہے، اس کی جو آیت نمبر 2 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں باری تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ فرمایا اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور ظلم زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔
یہ ہے آیت نمبر 2 کا حصہ. پہلی بات جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ معلوم ہو رہی ہے کہ مدد، تعاون، انگریزی میں آپ کہتے ہیں ہیلپ، یہ مدد کا اشارہ، ایک دوسرے کی مدد کا اشارہ اور مدد کا حکم، بلکہ امر کا صیغہ ہے نا. تو یہ مدد کا جو حکم ہے یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ جو مدد ہوتی ہے یہ وہ مدد ہے جو اللہ نے انسان کو اس کی طاقت کے مطابق عطا فرمائی ہے، جو صلاحیت اللہ نے دی ہے ایک دوسرے کی مدد کی، اس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے. بعض اوقات لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ مدد اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں. وہ کون سی مدد ہے؟ وہ مدد ہے جو اللہ کی ذات پاک کے حوالے سے، کہ جو صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. مستقل مدد، حقیقی مدد. کیونکہ سمجھنا یہ ہے کہ بندے کی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے، اپنی مجال نہیں اس کی، وہ اللہ ہی نے اس کو توفیق دی. یہ حکم بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے نا یہاں کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو نیکی پر، تقوی کے کاموں پر، پرہیزگاری پر، ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی تو دے رہا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مدد بندے کے لیے ہوگی وہ بھی دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ نہ چاہے کوئی بندہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو کوئی نہیں کر سکتا. میرے خاندان کے صوفی بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں یہ فرمایا: اے خدا جب تو نہ دے تو کون دے، اے خدا جب تو نہ دے تو کون دے، کوئی کیا جب تو نہ دے تو کون دے، تو ہی دیتا اور دلاتا ہے، تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی، غیر کیا جب تو نہ دے تو کون دے. کیا ہے اس میں تعلیم؟ ان اشعار میں کیا ہے؟ اے خدا جب تو نہ دے تو کون دے، کوئی کیا جب تو نہ دے تو کون دے، تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی. اب دیکھ لیں آپ کیا بات آئی اس میں. تو ہی دیتا ہے، تو ہی دلاتا ہے، یعنی جو مدد تیری طرف سے ہوتی ہے وہ بھی تیری ہے، اور جو تو کسی سے کسی کی مدد کرواتا ہے وہ بھی تو ہی کرواتا ہے، وہ خود نہیں کر سکتا. جیسے علماء نے ایک قاعدہ بتلایا، قاعدہ یعنی ایک طریقہ یا ایک مسئلہ سمجھایا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی بندے کی تعریف کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ نے اس بندے کو تعریف کے قابل بنایا. سمجھ رہے آپ؟ اور جب کوئی کسی کا شکر ادا کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے،
کیونکہ اللہ نے اس بندے کو کسی قابل کیا کہ اس نے کوئی کام ایسا کیا کہ شکریہ کا مستحق بن گیا. حدیث پاک ہے، نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو شخص بندے کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. یہ حدیث میں فرمایا. من لم یشکر اللہ لا یشکر الناس، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو بندے کا لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر رہا. کیوں؟ کہ اللہ ہی نے بندوں کو ایک دوسرے کے قابل بنایا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کاروبار زندگی ٹھپ ہو جاتا، چاہے وہ دنیا کا ہوتا چاہے وہ دین کا ہوتا. کوئی کام ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ آپ؟ چاہے وہ نوکری ہو ایک دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. کوئی مالک ہوتا ہے، کوئی اس کا نوکر ہوتا ہے، کوئی افسر ہوتا ہے، کوئی اس کا ماتحت ہوتا ہے. یہی نا طریقہ. تو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. بغیر اس کے کیسے ہو؟ کوئی کاروبار کر رہا ہو، علماء نے فرمایا کہ ایک ہے کاروباری بندہ، دکاندار، اپنی چیز فروخت کر رہا ہے. ایک ہے خریدار، گاہک خرید رہا ہے. اگر بیچنے والا نہ ہو تو خریدنے والا کیسے خریدے؟ اور اگر خریدار نہ ہو تو بیچنے والا کیا بیچے؟ سمجھ رہے بات آپ؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، ایک دوسرے کی مدد ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیچنے والا چیز اپنی لے کر بیٹھ جائے اور لینے والا کوئی نہ ہو. تو کیا بیچے گا؟ کسے بیچے گا؟ اور خریدنے والا آ جائے اور بیچنے والا کوئی ہے ہی نہیں تو کیا خریدے گا وہ؟ ایک ڈاکٹر ہے، طبیب، اور ایک ہے مریض. اگر طبیب موجود ہو اور مریض کوئی نہ ہو تو طبیب کیا کرے گا؟ کیا پتھروں کا علاج کرے گا یا درختوں کا؟ کس کا کرے گا؟ اور مریض ہو اور ڈاکٹر نہ ہو تو کس سے علاج کروائے گا؟ کس سے کرائے گا؟ علاج کا تو حکم ہے. کوئی عالم، فاضل، شیخ، مرشد، صوفی، فقیر کسی کو یہ نہیں کہتا، نہ کہنا چاہیے کہ علاج مت کرانا، خالی دعا کرتے رہنا. ایسا نہیں کہہ سکتا، نہ ایسا کہنے کا حکم ہے. کیوں؟ کہ علاج جس کو کہا جاتا ہے، علاج کسی طرح کا بھی ہو، وہ تو سنت نبوی ہے، سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبیوں نے علاج کیا، اللہ کے ولیوں نے علاج کیا، صحابہ نے علاج کیا، تابعین تبع تابعین نے علاج کیا، اہل بیت نے علاج کیا. تو علاج ایک ہے کروانے والا اور ایک ہے علاج کرنے والا. دونوں کا اگر آپس میں ربط نہ ہو، تعلق نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہی تو مدد ہے ایک دوسرے کی، کہ ایک کے پاس اللہ نے کچھ علم دیا ہے اور دوسرے کو اللہ نے ضرورت کر رکھا ہے اس کی، وہ اس سے مدد حاصل کر رہا ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ممنوع بات نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں پر تعاون کرو، یہ فرمایا اللہ نے. مدد کرو تو نیکی کے کاموں پر. اب نیکی کے راستے تو بہت سارے ہیں. آپ جو رات دن اعمال شریعت کے بجا لاتے ہیں، اس میں نمازیں شامل ہیں، اس میں روزے شامل ہیں، اس میں قرآن مجید کی تلاوت شامل ہے. یہ سب نیکی کے اعمال ہیں. اس پر تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. اللہ حکم دے رہا ہے.
نیکی کے کام میں. پھر تقوی، پرہیزگاری، یعنی جو کام ایسا ہے جس کا تعلق پرہیزگاری سے ہے اس میں بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، مدد کرو. اس مدد میں اپنے اور پرائے کی قید نہیں ہے، اپنے اور پرائے کی قید رکھی نہیں گئی. رشتہ داری ہو یا نہ ہو، بڑی رشتہ داری جو ہے وہ ایمان کی رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ، جو جسم سے بھی بڑا رشتہ ہوتا ہے، ایمان کا رشتہ. کیونکہ ایک ایمان کا رشتہ ایسا ہے جو فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، جاری رہتا ہے. قبر میں بھی وہی کام آئے گا، حشر میں بھی وہی کام آئے گا، قیامت میں. ایمان کا رشتہ، اس رشتے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مسلمان مسلمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مومن مومن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو نیکی کے جتنے راستے ہیں سب میں ایک دوسرے کی مدد کرو. کوئی ایک راستہ نہیں. مسجد کا راستہ، مدرسے کا راستہ، اور فلاح و بہبود کا راستہ، ایک دوسرے کے کام آنے کا راستہ، خیر کا جو کچھ خیر ہے وہ سب نیکی ہے. جس میں خیر ہے، جس کا اطلاق خیر پر ہو، جس کام کا، وہ نیکی ہے. جس کا اطلاق شر پر ہو وہ نیکی نہیں ہے. پھر تقوی جو ہے وہ کچھ اس سے بھی بڑھ کر چیز ہوتی ہے عام طور پر، کیونکہ یہ ایک بندے پر ہوتا ہے. اب تقوی کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں سمجھنے کے لیے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح کا حکم ہے کہ جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورۃ البقرہ جو شروع ہوتی ہے اسی میں یہ آیت شریف ہے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ان کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ سب کے سب خرچ کر دو، سارے کے سارا نہیں، اس میں سے خرچ کرو. لیکن اب تقوی کیا ہے؟ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہے جو آپ کو حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے سامان چاہیے، مال چاہیے. کون ہے جو مال خرچ کرے، کچھ لائے، لا کر پیش کرے، رکھے؟ تو ہر ایک اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنے توفیق کے مطابق لا رہا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث میں واقعہ موجود ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اپنا سارا مال گھر کا اٹھا کر رسول اللہ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. سبحان اللہ. حضور نے پوچھا ابوبکر یہ کیا سارا مال لے آئے ہو گھر کا؟ بولا ہاں. تو پوچھا پھر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا گھر میں تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا. بس اللہ کے بھروسے پر سب لے آئے ہو، اللہ اور دے گا. یہ تقوی ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو تقوی ہے. اگر کوئی ایک مثال دیکھنی ہو تو یہ دیکھ لیں آپ. اس طرح کے بہت سی مثالیں تقوی کی آپ کو ملیں گی. صحابہ کرام میں ملیں گی، اہل بیت پاک میں ملیں گی، اولیاء اللہ میں ملیں گی. وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقوی کے عمل میں مشغول ہو تو اس کی مدد کا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو تم سے ہو سکتا ہے کرو. کچھ نہیں تو اس کو تعریف ہی کرو، اس کی مدح سرائی کرو، یعنی اس کی حوصلہ افزائی کرو کہ وہ یہ کام کر رہا ہے نیکی کا، بجائے اس کے کہ اس کی ٹانگیں کھینچو یا اس سے عداوت کرو
حسد کرو، بغض کرو، نہیں، ساتھ مل جاؤ. پھر یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو کوئی اگر یہ سمجھے کہ مدد تو خالی روپے پیسے سے ہو سکتی ہے، تو ایک غریب ہے تو وہ کیا مدد کرے گا؟ یہ سوال آئے گا نا ذہن میں کہ اگر روپے پیسے سے مدد ہوتی تو غریب کے پاس تو نہیں ہے روپیہ پیسہ، وہ کیسے کرے مدد؟ یہ بھی واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مال پیش کر رہے تھے، تو وہ صحابی جو ہے وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا. فقراء صحابی بھی تو ہوئے نا، آپ نے سنا ہوگا اصحاب صفہ، مسجد نبوی میں چبوترا ہے اس کو کہتے ہیں صفہ، اب بھی موجود ہے. تو اصحاب صفہ تھے صحابہ کرام جو بہت غریب، بالکل جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں تھے، کھانے کا 3 وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ خالی حضور کی خدمت میں رہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخیر صاحب حیثیت صحابہ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ میں سے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے ان کو کھلایا پلایا کرو. تو صحابہ اپنے ساتھ 2 کو 3 کو 4 کو لے جایا کرتے تھے، کھلاتے تھے پلاتے تھے، یوں کر کے گزر بسر ہوتا تھا ان کا. تو ایسے صحابہ بھی ہوئے، فقراء صحابہ. تو فرض کریں کوئی کہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ تو یہ واقعہ موجود ہے حدیث میں کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، زیر لب پڑھ رہے تھے کچھ. حضور نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا ہے صحابہ کو کہ لا کے اپنا کچھ مال پیش کرو، میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، میں تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے میری طرف سے. حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے، تم یہی کرو. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی یہ الفاظ فارسی زبان کے بیان میں فرماتے تھے، دامے درمے قدمے سخنے، دامے درمے قدمے سخنے، چار باتیں کہ پیسوں سے، روپوں سے، پیسوں سے، قدم سے اور زبان سے. مدد ہر طریقے سے ہو سکتی ہے کسی کی. کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ میرے پاس پیسے نہیں، مدد نہیں کر سکتا. اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، اللہ نے تمہیں پیر دیے، اللہ نے تمہیں طاقت دی، اگر اسی سے مدد کرو. اللہ نے اگر تمہیں ایسا دماغ دیا ہے، کوئی اللہ نے تمہیں کوئی ہنر دیا ہے، اسی سے مدد کرو. یعنی کوئی کام تم جانتے ہو اور نیکی کا کام ہے. مثال دے رہا ہوں، مثال مسجد ہے، اس میں کوئی کام ہے اور وہ کام کوئی جانتا ہے، سمجھ رہے بات کو آپ؟ وہ کام کوئی جانتا ہے تو وہ پیسہ نہیں اس سے مانگ رہا کوئی، اگر تو وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ حضرت میرے پاس پیسے وغیرہ تو نہیں ہے مگر میں ایک کام جانتا ہوں، تو جو کام اس وقت مسجد میں ہے اللہ نے مجھے وہ کام کی صلاحیت دی ہے، سمجھ دی ہے، تو میں اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر لیتا ہوں. جد امجد سیدی مرشدی جدی مولانا شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں جو مسجد کے بارے میں، مسجد کی خدمت کے بارے میں، اس میں کیا فرمایا؟ اشعار کیا ہیں؟ باہر لکھے ہوئے گیٹ پر. آپ جب مسجد کے گیٹ میں داخل ہوتے ہیں نا، اندر کے گیٹ میں، تو 2 ستون ہیں نا، 2 ستون پر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ان پر میں نے وہ اشعار لکھوائے. آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں آتے ہوئے جاتے ہوئے. قادری مسجد عجب دربار ہے، یہ تو بہت پہلے لکھا ہے، ہماری پیدائش سے بھی پہلے کے اشعار ہے. قادری مسجد عجب دربار ہے،
جس کا ہر گوشہ بہشت آثار ہے. ہر گوشہ، ہر کونا بہشت آثار، یعنی ایسا ہے جو جنت دلانے والا ہے. اس کا آخری شعر ہے خدمت مسجد غلام قادری رحمت اللہ علیہ. خدمت مسجد غلام قادری وہ کرے جن پر خدا کا پیار ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھا آپ نے؟ اب خدمت مسجد کیا صرف پیسوں سے ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہاتھوں سے ہو سکتی ہے، پیروں سے ہو سکتی ہے، دماغ سے ہو سکتی ہے، طاقت سے ہو سکتی ہے، جس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. تو اگر ایسی طاقت کوئی کسی کو اللہ کسی کو عطا فرما دے، وہ اس میں بھی بخل کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کیسا بندہ ہے کہ پیسے تو نہیں لگ رہے اس کے، لیکن وہ کوئی اپنے اعضاء سے بھی کچھ کرنا نہیں چاہتا. اللہ نے اس کو جو اعضاء دیے ہیں جسمانی، بھائی ان سے کچھ کر لینا، نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ رویہ، یہ عمل، یہ درست عمل نہیں. تو جب اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، تو خود بھی تلاش کرنا چاہیے نیک کام کون کون سے وہ کر لے. اب مثال ایک اور ہے نیک کام کی. ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا تمہارے لیے نیکی ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا تمہارے لیے نیکی. اب اس میں کیا خرچ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا رہے ہو نا، تو کیا پیسے لگ رہے ہیں؟ نہیں. مثلا پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں، تم نے یہ خیال کیا کہ کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، کوئی نابینا ہوگا وہ بیچارہ زخمی ہو جائے گا، کسی بچے کو ٹھوکر لگ سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، رکاوٹ ہے راستے میں، ہٹا دو. تو ہاتھوں کا استعمال کر کے آپ نے چیز ہٹا دی، ویسے تو کوئی خرچ نہیں. تو یہ بھی تو نیکی ہے. اس طرح کی بہت سی نیکیاں ہیں، بہت سی نیکیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بنے اور دونوں پیغمبر. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کیا موجود ہے کہ وہ سفر میں تھے، جب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگ کنویں پر موجود ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ڈول سے پانی کھینچ رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں لوگ. اور کچھ بچیاں ہیں، لڑکیاں، وہ الگ کھڑی ہوئی ہیں کونے میں، بیچ میں نہیں گھسی لوگوں کے. وہ کھڑی ہوئی ہیں کہ جب لوگ ہٹ جائیں گے تو ہم بھی پانی لے لیں گے اپنے جانوروں کے لیے. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے وہاں. یہ واقعہ قرآن میں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ڈول لے لیا، کہا پانی میں نکال کے آپ کو دے دیتا ہوں. پانی کھینچ لیا، نکال کے ان کے حوالے کر دیا. اس میں کون سا پیسہ خرچ ہوا؟ کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوا. ہاتھ سے کام کیا اور نیکی کمائی. اس نیکی کا ذکر قرآن میں آ گیا. انہی بچیوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا، شعیب علیہ السلام کو. شعیب علیہ السلام نے بلوا لیا اور بلوایا، اور جب دیکھا کہ یہ تو نیک انسان ہے تو اپنی بچی کا رشتہ ان سے کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام داماد بن گئے شعیب علیہ السلام کے. تو یہ تو قرآنی واقعہ ہے، یہ کوئی کتابوں میں تھوڑی آیا، قرآن میں آیا. یہ ہے مثالیں. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو کی مثالیں. اب کیا فرمایا اللہ نے آگے کہ کہاں مدد نہیں کرنی ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. مدد کرنے کے بھی راستے بہت سے ہیں اور مدد نہ کرنے کے بھی راستے ہیں کہ جہاں مدد نہ کی جائے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فرمایا گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرنا. گناہ
اور زیادتی، عدوان، حد سے نکل جانا، ظلم، اس پر ایک دوسرے کی مدد مت کرنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. فرمایا کہ یہ جو گناہ اور ظلم کا عمل ہے اس میں اللہ کا خوف رکھو، کسی کے ساتھ شامل مت ہو، چاہے وہ تمہارا اپنا ہو چاہے وہ پرایا ہو، کوئی بھی ہو. ظلم کا کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، ساتھ مت دو اس کا. بلکہ سمجھا سکتے ہو تو سمجھا لو اس کو. یہ بھی نیکی ہو جائے گی کہ بھائی ایسا مت کرو، اچھی بات نہیں ہے. نہ مانے تو دفع کرو اس کو، لیکن یہ نہیں کہ خود شامل ہو جاؤ. کوئی کسی کو ناجائز قتل کرنا چاہ رہا ہو کوئی، اور کوئی اس کی مدد کرے، سہولت کار بن جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ گناہ کے کاموں میں مدد کرنا، ناجائز کام میں مدد کرنا، بجائے اس کے کہ اس کو سمجھائے، اسے روکے. مت کرو بھائی ایسا. قتل صرف تب جائز ہے جب قصاص میں ہو. قرآن میں بھی ہے قصاص میں، کہ بدلے میں قتل کرنا ہو کسی کو، کسی نے ناجائز قتل کر دیا ہو، اب بدلے میں اس کو قتل کرنا ہے تو وہ جائز ہے. ہاں اگر وہ معاف کر دے اس کے وارث ورثہ تو معافی کا اختیار ہے، لیکن اگر نہیں معاف کرتے تو قتل کے بدلے قتل جائز ہے. لیکن جو پہل کرے ناجائز قتل میں تو یہ گناہ ہے. اس میں کوئی تعاون مت کرو، کوئی مدد مت کرو. گناہ کا کام ہے، ظلم کا کام ہے. کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو، بے جا مار پیٹ رہا ہو، بلا وجہ ظلم کر رہا ہو تو مت ساتھ دو اس کا. نہ صرف یہ کہ تماشا نہ دیکھو بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کرو. ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو شخص ظالم کا ساتھ دے، فرمایا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یعنی ایسا ہے جیسے خارج ہو گیا اسلام سے، کیونکہ اس نے ظلم کا ساتھ دیا، ظالم کا ساتھ دیا. اور ایک اور حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی ہے، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ظالم کی بھی مدد کرو. تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ ظالم کی مدد مت کرو، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. یہ کیا مسئلہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرو مگر ظالم کی بھی مدد کرو؟ پوچھا یا رسول اللہ یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی، ظالم کی مدد وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو جس طرح روک سکتے ہو روک لو، یہ اس کی مدد ہے کہ اس کو بچا لو اللہ کے عذاب سے، کیونکہ وہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا ظلم کر کے. ظلم کر کے دیکھیں، ظلم کے بدلے میں ظلم کرنا بھی روا نہیں ہے. ظلم کے بدلے میں ظلم، یہ جو کبھی کبھی کوئی محاورہ استعمال کرتا ہے نا، اتنا ظلم کرو جتنا ظلم برداشت کر سکو، یہ محاورہ غلط ہے. ظلم کرنے کا تو حکم دیا ہی نہیں گیا. ایک ظلم کر رہا ہے ایک بندہ، وہ تو غلط کر رہا ہے، تو دوسرا کیوں غلط کرے؟ ظلم وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ حد سے باہر ہو، زیادتی. اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی، نہ اللہ کے رسول نے دی. تو کہیں کوئی ناجائز قتل کر رہا ہو، کہیں کوئی چوری کر رہا ہو، کہیں کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہو، کہیں کوئی دہشت گردی کر رہا ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے. اس کام میں کسی کی مدد کرنا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ پھر اپنے پرائی کی قید نہیں ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، کسی جرگے میں یا کسی پنچایت میں فیصلے میں عام طور پر لوگ صرف اپنے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، یعنی صرف یہ دیکھ کر بھئی یہ میرا اپنا ہے نا، بس اس کی حمایت کرنا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی اس کی ہے یا نہیں ہے. اگر اس کی غلطی ہے تو پھر اس کو سمجھا دے، دوسرے کی ہے تو دوسرے کو سمجھا دے. یہ ہے انصاف. یہ انصاف نہیں ہے کہ اگر تم کسی کے رشتہ دار ہو یا کسی کے طرف سے بیٹھے ہو تو پھر اسی کی حمایت کرنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غلط ہو.
یہ تو خود گناہ ہے. تو فرمایا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، مت مدد کرنا ایک دوسرے کی گناہ کے کام میں، ظلم میں مدد مت کرنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، فرمایا بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. یہ عذاب جو ہے نا اللہ کا، بعض لوگ اس لیے گناہ میں اور ظلم میں نڈر ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر تو عذاب نہیں آیا. قرآن میں جگہ جگہ ایسی مثالیں موجود ہیں اور حدیث میں بھی ہیں کہ کفار نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہو اور آپ کہتے ہو کہ اللہ عذاب دینے والا ہے، تو ہم پہ لاؤ نا عذاب. ایسی جرت کی انہوں نے کہا ہم پہ عذاب لاؤ، اللہ عذاب دینے والا ہے تو عذاب کروا دو ہم پر. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کی حکمت کو دیکھو، ضروری نہیں ہے کہ عذاب فوراً آ جائے تم پر. جب اللہ چاہتا ہے تو ایسے ایسے عذاب کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ پل بھر میں ستیہ ناش ہو گیا، پل بھر میں بستی کی بستی الٹ دی اللہ نے، کہیں اوپر سے پتھر برسا دیے، یہ عذاب ہے. کہیں نیچے سے سیلاب نکال دیا، یہ عذاب ہے. کہیں کسی چنگاڑ نے، آواز نے سب کو مار دیا، یہ عذاب ہے. تو جب چاہتا ہے اللہ دنیا میں اگر کسی کو کچھ پکڑ کرنا، گرفت کرنا تو وہ بھی ہو جاتا ہے، ورنہ اصل عذاب اور اصل گرفت وہ تو آخرت کا معاملہ ہے. آخرت کا حقوق اللہ میں سے ہو یا حقوق العباد میں سے ہو. اللہ کے حقوق میں سے کوئی غلط کرے گا تب بھی اصل پکڑ ادھر ہے، اور اللہ کے بندوں کے معاملے میں کوئی غلط کرے گا، گناہ یا ظلم، اس کی بھی اصل پکڑ کہاں ہے؟ آخرت میں. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سمجھتے کچھ ہو تو نہیں رہا، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے، ہم نے تو اتنے لوگ قتل کر دیے، چلو فلاں کے حکم پر سب کو مار دیا ہم نے، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا، ہم تو روپوش ہو گئے، ہم تو زیر زمین چلے گئے. تو زیر زمین یہاں پر چلے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب زیر زمین مرنے کے بعد جاؤ گے تب پکڑ ہوگی، اگر صحیح پکڑے تو جو اللہ کی طرف سے ہوتی وہ پکڑ ہے، اصل پکڑ. اس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہم تو چھپ جائیں گے، ہم تو بھاگ جائیں گے، فراڈ کر کے، دھوکہ دہی کر کے، نقصان پہنچا کر کون پکڑے گا، ہے نا؟ نہیں پکڑ سکتا ہم کو کوئی. چھپ جائیں گے اور گم شدہ ہو جائیں گے، فون بند کر دیں گے، غائب ہو جائیں گے. ہوتا ہے نہیں ہوتا دنیا میں بھائی، سب ہوتا ہے کہ بندہ بندے کا نقصان کر کے بھاگ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، فون بند کر دیتا ہے، فون نہیں اٹھاتا ہے، یا صرف بہلاوا دیتا رہتا ہے، ہاں ہاں ہو جائے گا، ہاں ہاں ابھی کر لوں گا، ہاں ہاں یہ کر لوں. یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے، گناہ ہے، دن بدن گناہ ہے، روزانہ گناہ ہے، نام اعمال میں. اور اس کی پکڑ یہاں ہوئی تو ہوئی، نہ ہوئی تو پھر آخرت میں تو ہوگی، آخرت میں ہوگی. کوئی عالم آپ کو یہ کہے نہیں وہاں بھی نہیں ہوگی تو غلط ہے. سب یہ کہیں گے کہ یہاں بھلے نہ ہو وہاں تو ہوگی. وہاں تو جانور اور جانور کا حق اللہ دلوا دے گا تو انسان تو بڑی بات ہے. جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا وہاں. خالی جانور نے جانور کا حق لیا ہو تو اس سے بھی بدلہ دلوائے گا اللہ، تو انسان سے کیسے نہ ہو. چنانچہ یہ جو میں نے آیت شریفہ کا حصہ سورۃ المائدہ 6 پارہ، اور اکثر آپ جمعے کے خطبے میں یہ آیت شریفہ کا حصہ سنتے ہیں، دوسرا بھی سنتے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے نیکی کا اور احسان کا، عدل کا، انصاف کا اور نیکی کا. سنتے رہتے ہیں. یہ ساری باتیں قرآن سے اور حدیث سے ہی تو ہیں، جن کو لوگ یا تو جانتے ہی نہیں ہیں یا جان کر مانتے نہیں ہیں. دونوں میں سے ایک بات ہے نا، یعنی سمجھتے ہی نہیں ہیں، دن بدن لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے ابھی سنا ہے
اس کو سمجھنے کی، اور پھر جو نیکی اور پرہیزگاری والا معاملہ ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں تذکرہ محرم نامی کتاب تحریر فرمائی، جس میں محرم کی چاند رات سے لے کر عاشورہ، پھر تیسرے دن سویم کی فاتحہ، پھر چیلم کی فاتحہ، اس کے لیے بھی بیانات واقعات میں سے مرتب فرمائے۔ اور اس کے بارے میں والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، کتاب تو چھپ چکی مگر قلبی بھی موجود ہے، اس میں لکھا کہ یہ پوری کتاب میں نے باوضو ہو کر لکھی، ہر بیان، ہر بات وضو کی حالت میں لکھی ہے۔ یہ بھی تو تقویٰ ہے، حالانکہ فرض نہیں تھا یہ عمل۔ وضو جو ہے، وضو یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، یہ مشروط ہے۔ مثلا نماز کے لیے وضو، قرآن چھونے کے لیے وضو، یہ شرط ہے کہ قرآن آپ بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، مگر بغیر وضو کے زبانی تلاوت کر سکتے ہیں۔ نماز بغیر وضو کے آپ نہیں پڑھ سکتے، مگر تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہو، یہ بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں آپ۔ درود شریف بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے بڑی اہم چیز، بڑا اہم عمل، مگر اس کو مقصودہ عبادت نہیں کہا گیا۔ لیکن جب کوئی، جیسے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری شریف ترتیب دی، تو آپ نے فرمایا میں نے ہر حدیث کو لکھنے کے وقت غسل کیا پھر حدیث لکھی۔ بتاؤ آپ، تو جو صاحب تقویٰ ہو، متقی، وہ تو ایسے بھی ہوئے۔ ہر بندہ کہاں اس منزل پر جائے گا؟ نہیں جا سکتا، جن کو اللہ توفیق دے۔ تو والد ماجد نے فرمایا کہ میں نے یہ تذکرہ محرم کتاب وضو کی حالت میں پوری کتاب کو تحریر کیا۔ تو اس میں سے ذکر شہادت حسینی بتقریب مجلس چیلم حسینی میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ جب یزید اپنے جی کا حوصلہ اور دل کا ارمان نکال چکا اور اپنے دین کو خاک میں ڈال چکا، تو اہل بیت اطہار کہ مدینہ جانے کے لیے اسباب سفر کا مہیا کیا، اور نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ مسلح جوان ساتھ میں جائیں اور اہل بیت کو مدینہ طیبہ پہنچا دیں۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو ساتھ لیے ہوئے اور دیگر شہداء کربلا کے سروں کو لیے ہوئے مدینے کی طرف چلے۔ نعمان بن بشیر حکم کے مطابق اہل بیت اطہار کو تعظیم اور تکریم سے لے کر چلا، راستے میں عزت کے ساتھ پیش آتا رہا، عزت کرتا رہا، اور جو مسلح سوار تھے وہ ساتھ ساتھ تھے۔ چنانچہ جب قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا، یہ ان حضرات کا، خواتین کا، حضرات کا جو بچے تھے میدان کربلا میں، حضرت سیدنا امام زین العابدین امام حسین کے فرزند، جن کو عابد بیمار بھی کہا جاتا ہے، وہ بیمار تھے، تو ان کے ساتھ
خواتین بھی تھی. تو مدینہ منورہ کے قریب آیا تو حضرت ام کلثوم نے حضرت زینب سے فرمایا کہ اے بہن، نعمان نے ہمارا بڑا خیال کیا ہے، نعمان بن بشیر نے، اور ہماری بہت تعظیم کی ہے، تو ہم اس کو کچھ دیں، اس کا صلہ. حضرت زینب نے فرمایا کہ ہاں واقعی اس نے بڑا ہمارا خیال کیا ہے، مگر ہمارے پاس تو کچھ اور ہے نہیں. تو انہوں نے ان خواتین نے اپنے زیورات جو ان کے پاس تھے پہنے ہوئے وہ اتار کر نعمان کے پاس بھیجے کہ تم نے ہماری خدمت کی ہے، راستے میں ہمیں حفاظت سے یہاں تک پہنچایا ہے، یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ ہم تمہیں کچھ دیں، یہ لے لو، تحفہ قبول کر لو. اس کے علاوہ یہ تو یہاں کا تحفہ ہے، قیامت میں اللہ تم کو بہت کچھ دے گا. تم نے جو اہل بیت پاک کی تعظیم کی ہے اس کا تو صلہ اللہ ہی دینے والا ہے، ہم کیا دیں. نعمان نے کہا کہ مجھے تو کوئی ایسی ضرورت نہیں، لیکن میں نے تو آپ کی خدمت آپ کے جد بزرگوار کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی ہے، مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے. آپ تو میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا ثواب عطا فرما دے. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. روایت ہے کہ جب اہل مدینہ کو اہل بیت کے قافلے کی آنے کی خبر ملی تو سب سن کر رونے لگے، اور مہاجرین اور انصار مدینہ طیبہ کے مرد و عورت چھوٹے بڑے قافلے کا استقبال کرنے کے لیے گھر سے اپنے اپنے گھروں سے روتے ہوئے باہر آ گئے. یا حسینہ، یا سیدہ کے نعرے بلند کرنے لگے. جب حضرت امام زین العابدین اور دختران حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہزادہ کونین پر سر مبارک امام حسین کے اس پر نظر پڑی اہل مدینہ کی، تو گویا کہ ان کا حال بہت ایسا ہو گیا کہ دیکھنے والا تھا. چہرہ فق، سینہ شق، اور لوٹنے لگے خاک پر گویا کہ یہ کیا ہو رہا، کیا ہوا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قیامت سے پہلے قیامت آ گئی. چنانچہ جس دن امام زین العابدین ماں یتیمان و زنان اہل بیت کے اور سید الشہداء امام حسین کے سر مبارک کو لے کر مدینہ شریف میں آئے تو شجر و حجر، دیوار و در مبتلا ماتم جان کونین امام حسین پائے. جدھر نظر اٹھائی کیفیت قیامت کی نظر آئی. ناگاہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس وقت حیات تھی، زار و زار روتی ہوئی اپنے حجرے سے نکل کر آئی، اور وہ شیشی جس میں کربلا شریف کی خاک تھی جو خون ہو گئی تھی، یعنی وہ خاک خون ہو گئی تھی، وہ اپنے ساتھ لائیں. جب اہل بیت نے حضرت ام سلمہ کو دیکھا تو ان کا رنج اور بڑھ گیا. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی غم ہو اور کوئی دوسرا آ جائے سامنے تو غم اور بڑھ جاتا ہے، رونا اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو رنج ان کا زیادہ ہو گیا. جب دیکھا کہ وہ جو شیشی ان کے ہاتھ میں، ام سلمہ کے ہاتھ میں، وہ تو خون سے بھری ہوئی ہے، تو ام سلمہ نے حضرت امام زین العابدین کو گلے سے لگایا اور باگریہ و زاری فرمایا کہ آپ اس حال میں یہاں تشریف لائے. تو یہ جو شیشی تھی یہ مدینہ شریف کی، کربلا شریف کی خاک کی تھی، جو کہ اس واقعے کے بعد
خون کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت رسول اور اولاد بطول کو اپنے ساتھ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو گئی، بے اختیار ہو کر روضہ اطہر کی طرف بڑھی، اور وہی سر مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو رات دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں اور ان کے سینے مبارک پر رہتا تھا، مزار شریف پر لا کے رکھ دیا روضہ اطہر پر، اور ایک پرسوز آہ بلند کی۔ اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مزار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک کو لے کر اپنی آنکھوں پر ملا اور عرض کیا کہ واہ محمدہ، اے نانا جان، آپ پر قربان، یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے خنجر آبدار کے مارے ہیں، یہ آپ کے نواسے ہیں، یہ ان کا سر مبارک ہے۔ چنانچہ اس وقت وہ منظر جو تھا وہ بہت عجیب منظر تھا، ہم تو صرف سن سکتے ہیں نا، ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے، وہ کیفیت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اس وقت مزار اقدس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کے رونے اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے اپنے والد گرامی سید الشہداء امام حسین کے واسطے بیتاب ہونے اور خواہر امام کی گریہ‌وزاری اور حضرت عابد بیمار زین العابدین رضی اللہ عنہ کی فریاد و بے قراری سے مسجد نبوی میں گویا کہ ایک زلزلہ آ گیا اور ملائکہ گھبرا گئے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ روایت ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ روضہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے سر مبارک امام حسین کا لائے تو اسے کفنا کر مہاجرین و انصار کے ساتھ جنت البقیع میں لے جا کر حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا امام علی مقام کی والدہ ماجدہ کے پاس امام حسن کے پہلو میں سر مبارک کو دفن کیا۔ پھر جوک در جوک مرد و عورت تعزیت کے لیے آتے رہے اور واقعات کربلا کو سن کر بے قرار ہوتے رہے۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات یاد الہی میں مشغول ہوئے اور واقعات کربلا اور مصائب آل عبا یاد کر کے روتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں ان کے روح انور پر، آمین۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہد کربلا کا بھی لقب دیا گیا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ شاہد کربلا کا معنی ہے گواہ، میدان کربلا کے گواہ جو بچے زندہ اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارے واقعات کو دیکھا۔ تو امام زین العابدین اس واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تک بقید حیات رہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلطان کربلا کو ہمارا سلطان امت کے پیشوا کو ہمارا سلام، رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر
ملت کے مقتدا آمین اللہم آمین. امت پیشوا کو بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید قربانی خدا کو. سلطان امت پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیز تو کہہ رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدو. یہ وہ سلام ہے تو طویل، ایک دو اشعار پڑھ لیتے ہیں ہم ہمیشہ، مگر کتاب میں پورا کلام موجود ہے کلیات قادری میں. یہ وہ سلام ہے جو اس فقیر گناہگار کے جد امجد نے لکھا، پڑھا اور پڑھایا. آج تک ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیز تو کہے سلطان سلطان کر امت کے امین. یا حسین ابن علی آپ کے سر اللہم امین امین. آپ کے آپ کے جود و سخا، آپ کے در کا صدقہ اور آپ کے عشق و محبت کی نظر کا آیا. امین. اللہم ربنا امین. یہ جو میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا حصہ پڑھا تھا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو مدد کے جیسے میں نے کہا کہ کئی صورتیں ہیں، کئی راستے. ایک مدد یہ بھی ہے نیکی کے کاموں میں کہ جب کبھی یہاں مجلس و محفل ہوتی ہے، ہفتے وار بھی ہوتی ہے، ماہانہ بھی ہوتی ہے، سالانہ بھی ہوتی ہے، تو آپ کو اطلاع مل جاتی ہے. تو آپ کی ایک نیکی یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اطلاع کرتے رہیں. یہ بھی نیکی ہے نا. آپ کو اطلاع ملی، آپ کسی اور کو بھی اطلاع کرتے. آنا نہیں آنا یہ تو اس کے نصیب کی بات ہے، نہ میرا اختیار ہے نہ آپ کا اختیار ہے. لیکن یہ بھی نیکی ہے کہ آپ نیکی کے کام کی خبر دوسرے تک پہنچا دیں، اطلاع پہنچا دیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا کرے. اللہم یا رب العالمین. جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں پیش کی ہیں، مسجد کے اخراجات کے لیے خادمین حاضر ہو رہے ہیں، مجھے گناہگار کی صحت کے لیے اور فاتحہ چلم حسینی میں اور حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شمس تبریزی ملتان میں جو ہیں، اور اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی فاتحہ میں حصہ لیا ہے فرزانہ خاتون نے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صدیق قادری اور گھر والوں کی صحت کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے. اسکول کے اسٹاف کے لیے دعا ہے،
اسد جن کو موذی مرض لاحق ہے، اللہ تعالیٰ ان کے موذی مرض کو سید الشہداء کے صدقے میں دور فرمائے، آمین۔ منیر قادری نے اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور میمونہ وسیم نے پتھری دور ہونے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان کو شفا دے، سب کی دعائیں اللہ قبول کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد وعلا سیدنا وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وصحابہ وابنہ سیدنا شیخ الغوثی۔ یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، چلم حسینی سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور شہداء کربلا کی فاتحہ، ان کی یاد کی اس حاضری کو خواتین حضرات چھوٹوں بڑوں سمیت قبول فرما لے۔ جو کچھ پیش کیا گیا ہے قرآن سے حدیث سے، یا اللہ منقبت اور سلام شہداء کربلا سمیت سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، درود شریف سمیت، حاضر نظر و نیاز سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس جس نے تعاون خیر کیا، حصہ لیا، ان کی طرف سے قبول فرما۔ ان سب کو حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، شہداء کربلا کی بارگاہ میں نظر فرما۔ یا اللہ، حضرت سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ اے اللہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل، جن جن کے محرومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، ملازمت میں، کاروبار میں سب کو کامیابی عطا کر، فراخی اور کشادگی عطا کر، مجھ گناہگار سمیت بیماروں کو شفا دے، صحت کاملہ عطا کر، شفا عاجلہ عطا کر، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، نیک اولاد نرینہ عطا کر، اور جو بچے بچیاں ان کو نیک جوڑے عطا کر، پنجتن پاک کے صدقے میں ان کے گھروں کا آباد کر، زوجین میں اتفاق محبت عطا کر، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان و ایمان کا فیض عطا کر، آمین آمین آمین۔ اگلا مہینہ آنے والا ہے مبارک ماہ ربیع الاول شریف۔ آپ کے علم میں ہے کہ میلاد النبی کی محفل ہوتی ہے 11 تاریخ کو بعد نماز عشاء، اور پھر 12 تاریخ کو بعد نماز عصر سے لے کر مغرب تک محفل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یا رب العالمین۔ ممکن ہے کہ جو 11ویں شریف کی محفل ہو وہ 11 تاریخ کو اس میں فاتحہ ہو جائے، میلاد النبی کی رات جو محفل ہوگی اس میں، تو آپ لوگ رابطے میں رہیں گے
تو آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق بخشے اور ہمیں نصیب کرے، اللہم ربنا آمین۔ اور جو اگلا مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا، اسی میں ہمارے خاندان کے صوفی بزرگ صوفی صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی بھی محفل ہوتی ہے 21 ربیع الاول کو قادری مسجد میں بعد نماز عشاء یہ محفل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی حاضری نصیب کرے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق